بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الترمذی، حدیث نمبر 1902۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ حدیث نمبر 1903۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہتر سلوک اور سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 1904۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ ماں کے درجہ میں ہے۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ حدیث نمبر 1905۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور بیٹے کے اوپر باپ کی دعا، اور بیٹے کے اوپر باپ کی بد دعا۔ حدیث نمبر 1906۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی لڑکا اپنے باپ کا احسان نہیں چکا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اسے یعنی باپ کو غلام پائے اور خرید کر آزاد۔ حدیث نمبر 1907۔ ابو الرداد لیثی بیمار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو گئے۔ ابو الرداء نے کہا، میرے علم کے مطابق ابو محمد یعنی عبد الرحمن بن عوف لوگوں میں سب سے اچھے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا ہے، اور اس کا نام اپنے نام سے یعنی مشتق کر کے رکھا ہے، اس لیے جو اسے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ حدیث نمبر 1908۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو رشتہ ناتا توڑنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 1909۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1910۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اپنی بیٹی یعنی فاطمہ کے 2 لڑکوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو لیے ہوئے باہر نکلے، اور آپ یعنی اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے تھے، تم لوگ بخیل بنا دیتے ہو، تم لوگ بزدل بنا دیتے ہو، اور تم لوگ جاہل بنا دیتے ہو، یقیناً تم لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے پھولوں میں سے ہو۔